آج رمضان المبارکہ کا یہ آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا گیا۔ اس جمعہ کی بڑی فضیلت ہے اور اہمیت ہے۔ یہ مسلمانوں کی ہیبت اور مسلمانوں کی عظمت و شان کا مظہر ہے، اور پہلے سے بزرگوں میں اس کے اہتمام کا اور اس جمعہ کے خاص اہتمام کا ذکر ملتا آیا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے بعد امت کے اکابرین نے اس جمعہ کا بڑا اہتمام کیا۔ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ پورے رمضان المبارکہ میں جتنی رحمتیں روزانہ اترتی تھیں وہ ساری رحمتیں آج کے دن اللہ اتارتا ہے۔ ہم سب کو آج جمعہ کے غروب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی میرے عزیزوں، حالات کے تناظر میں اس آخری جمعہ کو عالمی طور پر یوم بیت المقدس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہر سال رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے وہ یوم قدس ہوتا ہے، یوم القدس، بیت المقدس کی بازیابی کی یاد میں۔ اور اس کی عیسائی میں آج کا دن پوری دنیا کے مومنین مناتے ہیں۔ فادرز ڈے ہے، مدرز ڈے ہے، یعنی چلڈرنز ڈے ہے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہے، لیکن بیت المقدس کا جو دن ہے وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو۔ میرے عزیزوں، آج مجھے بیت المقدس کے سلسلے میں آپ کو کچھ بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ اگر سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہ فلسطین کی بستی میں ہے، ہم یہاں ہندوستان میں ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس سے ہے حدیث رسول کے مطابق، اور آپ کو وہاں کے حالات یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ وہاں بخار چڑھے گا تو پوری کائنات کے مومنین میں بخار آنا ہے۔ وہاں کے حالات جو بھی تبدیل ہوں گے اس کا اثر پوری دنیا کے مومنین پر ہونا ہے۔ ہمارا رشتہ وہاں سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہے۔ وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں فلسطین اور بیت المقدس کو لے کر کے جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں، وہ بشارتیں بھی ہیں۔ میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں میرے عزیزو۔ آج وہ بیت المقدس جو مومنین کا قبلہ اول رہا، 17 مہینے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی بجائے قبلہ تحویل ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف۔ اس بیت المقدس میں روایات کے مطابق 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام آرام فرما ہے۔ 30,000 کے قریب انبیاء اکرام وہاں پر دفن ہے۔ اب قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو، اپنے نبی کو سفر کرایا معراج کا، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے 15ویں پارے کے شروع میں، اور مسجد